بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول بٹر سکاچ از قلم ہما وقاص۔ یہ ہماری رائٹر نے ہمیں اس ناول کو ریڈ کرنے کی پرمیشن دی ہے۔ انہوں نے کچھ ناول کو ریڈ کرنے کی پرمیشن دی ہے جن میں سے یہ ایک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا سلک کا قمیص ایک طرف پھینکا۔ ندرت جو پلنگ کی پائندی پر آڑی ترچھی لیٹی تھی سیدھی ہوئی اور موبائل سے نظریں ہٹا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گہرے سرخ رنگ کے شوخ جوڑے میں اس کی رنگت بھی سفید سے سرخ ہو گئی تھی۔ چہرہ پھول کر گپا ہو گیا تھا اور پیشانی پر ان گنت بل واضح تھے۔ زوہا، یہ ہے زوہا آفتاب، اور اس کے سامنے پلنگ کے تکیے پر کوہنی ٹکائے ایک کروٹ لیٹی اس کی ہم عمر بچپن کی سہیلی اور چچا زاد ندرت مہتاب تھی۔ ندرت مہتاب اس کے اکلوتے چچا کی بیٹی تھی جو اوپر والے پورشن میں مقیم تھے۔ آفتاب امجد کے 3 بچے تھے، حفصہ آفتاب، زوہا آفتاب یعنی کہ وہ، اور وہ چھوٹا علی آفتاب۔ مہتاب امجد کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی ندرت مہتاب اور چھوٹی نگت مہتاب۔ اس وقت دوپہر کے 12 بجے زوہا کے چہرے پر بھی 12 بج رہے تھے، جو اس کی زندگی میں آ جانے والے اچانک مسئلے کے سبب تھا۔ ویسے تو اس کی زندگی میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا تھا، لیکن اس دفعہ والا تھوڑا نہیں بہت منفرد تھا۔ اس کی ماسٹرز کی ڈگری مکمل ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، اگرچہ اس کے رشتے کی تلاش پچھلے 1 سال سے زور و شور سے جاری تھی، لیکن وہ حفصہ کی جلد شادی ہو جانے اور پھر اس کی شادی شدہ زندگی کے جمیلوں سے حد درجہ خائف تھی۔ اس لیے وہ شادی سے زیادہ اپنی تعلیم کو فوقیت دیتے ہوئے ایم فل کرنا چاہتی تھی، مگر وہی متوسط طبقے کے مسائل۔ آفتاب امجد نے اس کے ایم فل کا خرچہ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے خود سے ایم فل کرنے کی ٹھان لی اور ایک نجی اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ وہ اپنی زندگی سے بے حد خوش تھی اور اب تو ایم فل کا داخلہ فارم بھر چکی تھی، لیکن حفصہ کے پیغام نے اس کی ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ وہ اس کی شادی کے لیے آفتاب اور ثریا سے زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ حفصہ کی نند کی شادی تھی جس میں اس کی ساس کی کوئی کزن شرکت کر رہی تھی۔ خاتون کو اپنے خوبرو بیٹے کے لیے ایک عدد حسین لڑکی درکار تھی جو وہ بھی ہو سکتی تھی، اور حفصہ اس حسین موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی اور لڑکے کو شادی پر بلاوا دیا جائے تاکہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں، اور حفصہ نے پیغام میں لکھ بھیجا کہ انیلا کی شادی پر زوہا لازمی آئے۔ اس خبر نے تو اس کے تن بدن میں آگ لگا دی، اور اب اسی آگ کو وہ لفظوں کو پیراہن پہنا کر اپنے مخصوص انداز میں باہر انڈیل رہی تھی۔ یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ اب حفصہ کی نند کی شادی پر میں لڑکے کو پسند کروں؟ عجیب لوگ ہیں یار یہ گھر والے۔ ندرت نے بغور اس کے سلگتے چہرے کو دیکھا۔ اب اتنی بھی عجیب بات نہیں، پاکستان میں 70% لڑکیوں کے رشتے دوسروں کی شادیوں پر ہی طے پائے جاتے ہیں۔ ندرت نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ وہ کڑ کر سیدھی ہوئی۔ ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں موجود وجوہات اور بھی بہت ساری ہیں۔ اس نے ناک بھینچی اور ایک جھٹکے سے پلنگ پر سے اتری۔ مثال کے طور پر، ندرت نے مستفسرانہ بھویں اچکائیں، سب سے پہلے وجہ تو حفصہ کا سسرال ہے۔ وہ جیسے بڑی خوش ہے نا جو میں بھی اسی کے سسرالی خاندان میں شادی کر لوں۔ ارے شپ شپ بولو لڑکی، ماشاءاللہ سے حفصہ بھی خوش ہیں۔ شعیب بھائی اتنے اچھے شریف تو ہیں۔ ندرت نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں ہندی الفاظ کو مدد لیتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ رہنے ہی دو، زیادہ منہ مت کھلواؤ میرا۔ مجال ہو جو اس شریف نے آپا اماں کے سامنے میری بہن کی طرفداری کی ہو کبھی، اور حفصہ کی ساس، ان کی تو مت پوچھو۔ ہٹلر کی وہ کوئی گمشدہ بہن ہے جس نے غلطی سے جنم اس صدی میں لے لیا ہے۔ یہاں آتی ہیں تو ایک سیکنڈ میں اپنی ساس کی 10 برائیاں کرتی ہیں، اور اب محترمہ میری شادی اپنی ہی ساس کی کزن کے بیٹے سے کروا رہی ہیں۔ حد نہیں ہو گئی؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلے کٹے انداز میں ہمیشہ کی طرح لمبی وضاحت دی۔ تو ضروری تو نہیں کہ جیسی حفصہ آپی کی ساس ہیں ویسی ہی تمہاری بھی ہوں۔ ندرت نے کندھے اچکائے۔ کزن ہے وہ حفصہ کی ساس کی، لکھوا لو ان کے جیسی ہی ہوں گی، اور کیا پتہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کی کزن ہے تو ان جیسی ہی ہوں گی؟ تمہاری لاجک بھی تمہاری طرح اوٹ پٹانگ ہوتی ہے۔ نہیں جی، بالکل اوٹ پٹانگ نہیں۔ اب ہر بات لکھی تھوڑی جاتی ہے۔ دیکھو میں تمہیں سمجھاتی ہوں، جیسے
تم ہماری کزن ہو، بالکل ہم جیسی ہو، ملنسار، خوبصورت، خوب سیرت، سگر، سعادت مند۔ بس میری آڑ میں خود کی جھوٹی تعریفیں کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ نائمہ آنٹی کی دور پار کی کزن ہے، میری طرح چچا زاد نہیں ہے جو اتنی ملتی جلتی خصوصیات والی ہوں گی۔ ندرت نے بازو کو لمبا تانتے ہوئے دور پار کا اشارہ کیا۔ اچھا چلو مانا کہ وہ اچھی ہوں گی، تو دوسری وجہ لے لو، ان کا بیٹا محترم خود جرمنی میں جاب کرتا ہے اور یقیناً مجھے یہاں تک کے کھانے اور ماں کی خدمتیں کرنے چھوڑ جائے گا۔ انکل طاہر کی طرح کہیں 3 سال بعد ایک دفعہ آیا کرے گا اور ایک عدد بچہ تحفے میں دے جایا کرے گا۔ اس نے ایک دم سے رک کر جھرجھری لی، جبکہ اس کی ایسی وضاحت پر ندرت کھلکھلا کر ہنس دی۔ اف امیجن کرو ذرا، کیا میں ایسی لائف گزاروں گی، ہر 3 سال بعد ایک عدد بچہ اور شوہر کے بنا ساری ذمہ داریاں اکیلے اٹھاتے ہوئے دن رات کی اس کی اماں کی خدمتیں۔ اف مجھ سے تو نہ ہوگا یہ سب۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ ندرت نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ پاگل لڑکی، انکل طاہر اور آنٹی آسما کا زمانہ اور تھا، اب تو لڑکیاں شادی سے پہلے ہی کاغذات تیار کروا لیتی ہیں اور ساتھ ہی جاتی ہیں۔ تم بھی ساتھ چلی جانا، حفظاب بھی بتا رہی تھی، بہت ہینڈسم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو یقیناً بچوں کے معاملے میں بھی عقل و فہم تو رکھتا ہی ہوگا۔ ہاں مجھے بھی بتا رہی تھی، سائڈ پوسٹ بالکل فواد خان جیسا ہے اور آواز تو بہت ہی سریلی، پر میرا تیسرا مسئلہ یہی خوبصورتی تو ہے۔ اس نے منہ بسوڑا، جبکہ اس کی بات پر ندرت تعجب سے سیدھی ہوئی۔ کیا اس کی خوبصورتی تمہارا مسئلہ کیسے ہوا میڈم؟ بالکل ہوئی، دیکھو نا، میں نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے لیے بس تعریفی کلمات ہی سنے ہیں، اب اگر وہ خوبصورت ہوا تو اسے اس بات کا گھمنڈ ہوگا، جہاں بھی ہم ساتھ جائیں گے اس کی بھی تعریف ہوگی اور پھر وہ میری تعریف کم کرے گا۔ میں نے سنا ہے جو مرد خوبصورت ہوتے ہیں بس خود کی لش پش پر لگے رہتے ہیں اور ان کی بیویوں کے تاحیات ان پر شک ہی رہتا ہے۔ ارے بس کرو، تم ایسے خوفناک کھا کے کھینچ رہی ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ فواد خان کو لے لو، اس کی بیوی پیاری نہیں لیکن جان لٹاتا ہے اس پر۔ ندرت نے اس کے دلائل مسترد کرتے ہوئے مثال دی۔ ہاں تم تو جیسے فواد خان کی پھوپھی زاد ہو نا، جو سب پتہ ہے تمہیں۔ حقیقت یہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ وہ پارلر والی سکینہ یاد ہے، ایسے شلجم جیسا گورا چٹا میاں تھا اس کا، 1 سال تو اتراتی پھرتی رہی اور اب اس کے رونے ختم نہیں ہوتے۔ میاں لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے چھپ چھپ کر۔ پرسوں اپنے دکھڑے سناتے سناتے میری بہویں خراب کر دی، منحوس ماری نے۔ وہ بات کرتے ہوئے اپنے شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور چہرے کو شیشے کے قریب کیے اپنی بہو کو جانچنے لگی۔ ندرت اوپر آؤ فوراً، یہ چیختی چلاتی رضیہ کی تھی، پکار رضیہ کی تھی۔ ندرت جو بڑے مزے سے گاؤ تکیے پر پاؤں رکھے ایک کروٹ لیٹی تھی، اچھل کر سیدھی ہوئی۔ اوہ امی بلا رہی ہیں، میں تو جاؤں نہیں تو شامت آ جائے گی۔ وہ اجلت بھرے انداز میں پلنگ کے نیچے رکھے سلیپر پاؤں میں اڑوسنے لگی۔ ارے رکو تو، میری تو سفارش کر کے جاؤ امی سے۔ زوہا نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا، لہجہ ملتجی تھا۔ کیسی سفارش؟ ارے سمجھو نا میری پیاری بہن، امی کو سمجھاؤ، تائی ایسے رشتے نہیں ہوتے اور زوہا کو وہ لڑکا پسند ہے۔ پاگل تم ہو، میں نہیں۔ بنا دیکھے ہی نہیں پسند ہے وہ۔ واہ، بنا دیکھے ہی نہیں پسند ہے، واہ، تائی امی پوچھیں گی نہیں کہ کہاں دیکھا اس نے اس لڑکے کو جو نہیں پسند، اور جو وجوہات تم بتا رہی ہو وہ سراسر بے بنیاد ہے۔ میں تو کہتی ہوں چلی جاؤ شادی پر، وہاں دیکھ کر ریجیکٹ کر دینا، اگر وہاں بات بگڑ گئی تو۔ اس نے خائف زدہ لہجے میں خدشہ ظاہر کیا۔ ارے کیوں بگڑے گی؟ تمہیں کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ تم لڑکے کو دیکھ لو، پسند کر لو۔ تم چلو نا ساتھ، لاڈ سے التجا کی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں، تمہاری بہن کی نند کی شادی ہے، ہم لوگ تھوڑی انوائٹڈ ہیں۔ ندرت نے نفی میں سر کو جنبش دی، جیسے دادو جا رہی ہیں، تم بھی چلو۔ ہاں چل ہی نہ پڑوں، ہٹلر کی ایک بہن اوپر بھی ہیں، تمہاری چچی اور میری امی۔ اچھا میں چلتی ہوں، آل ٹائم واٹس ایپ پر میرے ساتھ ساتھ رہنا، پہلے ہی پتہ نہیں کیسے اتنے دن رہوں گی تمہارے بغیر۔ رہ لو گی، زیادہ مسکے مت لگاؤ، سب جانتی ہوں میں، وہ ہیں نا تمہارے فیصل تمہارا دل لگانے کے لیے، زوہا نے روٹھے پن سے کہا۔ ندرت اچھلی تو پڑی۔ شش کمینی، آہستہ کوئی سن لے گا۔ اس کے لمبے ناخن زوہا کے بازو میں ایسے گڑے کہ اس نے جھنجھلا کر بازو چھڑوایا۔ فیصل ندرت کی اس خالہ کا بیٹا تھا جس سے اس کی امی جان یعنی کہ بشرا صاحبہ کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ دونوں بہنوں میں بچپن سے ہی ایسا بیر تھا کہ اب تک ختم نہ ہوا۔ قدرت تو ہمیشہ محبت میں کڑا امتحان لیتی ہے۔ اپنی ماؤں کی شدید نفرت کو جانتے ہوئے بھی فیصل اور ندرت کو ایک دوسرے سے دھواں دھار قسم کا عشق تھا۔
جس کی ایک واحد رازدار وہ تھی، یعنی کہ مس زوہا آفتاب، اور اسی لیے اب زوہا کے یوں سر عام فیصل کا نام لینے پر ندرت اچھل پڑی تھی۔ توبہ ہے تمہاری تو! ارے بھائی، عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے تو اس عشق اور عاشقی کا مجھ سے کوئی خاص ہی بیر ہے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو نہ۔ وہ اپنی جون میں بولنا شروع ہو چکی تھی۔ ندرت نے بیزار صورت بنائی۔ تمہاری پٹر پٹر بند نہیں ہوگی، مجھے امی کی ڈانٹ سننی پڑ جائے گی، جا رہی ہوں میں۔ ندرت تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ ارے سنو تو! نہیں، اب واٹس ایپ پر۔ وہ زوہا کی پکار کا اونچی آواز میں جواب دیتی لاؤنج سے باہر نکل کر تھپ تھپ اوپری زینت چڑھ گئی۔ لو جی، لو چلی گئی۔ یہ تو بتا دیتی کون سا ڈریس کون سے فنکشن پر پہنوں۔ زوہا نے لبوں کو گولائی میں سکیڑتے ہوئے پلنگ پر ڈھیر کپڑوں کو دیکھا۔ یہ گوٹے کے کام والا ہے، یہ مہندی پر نہیں، مہندی پر فراک اچھی لگے گی۔ وہ اب گھڑی کپڑوں سے الجھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے زین کے بلند و باؤں کہکے پر بیزار شکل بنا کر سگریٹ کو فرش پر پھینکا اور پاؤں سے مسل دیا۔ رات کی خاموشی اور چھت کے سناٹے میں زین کا پھٹے ڈول جیسا کہکا عجیب وحشت طاری کر رہا تھا۔ اب لب بھینچے بدمزہ صورت بنائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف، یہ ہے کیف امان، دو بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ پہلے امان احمد اکلوتے تھے اور ان کے بعد وہ ان کا اکلوتا سپوت تھا، ان کی امیدوں کا مرکز اور اکلوتا وارث، اور یہ اس کے سامنے پوری بتیسی نکالے کھڑا زین عابد، کیف کا دوست، مطلب وہ چڈی یار والے دوست۔ بہت منحوس لگ رہے ہو، ہنسنا بند کرو، کر دو اب۔ کیف نے دانت پیستے ہوئے اس کے مسلسل ہنسنے پر اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن مجال ہے جو زین پر کوئی اثر ہوا ہو۔ وہ اب غصے سے اسے گھور رہا تھا، جو اس کی پریشانی سن کر بس ہنسنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ وہ جرمنی میں پاکستان بینک کی شاخ میں ملازم تھا اور اپنے پورے 2 سال بعد لمبی چھٹی پر گھر آیا تھا، اور اس دفعہ گھر والے اس دن کے 24 گھنٹوں میں سے 13.5 گھنٹے اس کی شادی کو لے کر بحث کرتے رہتے۔ وہ اس دفعہ ہر حال میں اس کے ہاتھ پیلے، مطلب ان کے ہاتھوں کو کڑی لگانا چاہتے تھے۔ شمائلہ بیگم اپنے بیٹے کے شایان شان بہو لانا چاہتی تھی اور اسی مسئلے میں اسے ایک عدد حسین لڑکی سے ملوانے کی تیاری زور و شور پر تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لڑکی دیکھنے میں کوئی مذاقہ نہیں تھا، لیکن یہ کیا اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اسے ایک شادی میں پورے 5 دن کی شرکت کرنی تھی؟ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ وہ شادی فیصل آباد میں تھی۔ بات لاہور کی ہوتی تو وہ بھی ٹھیک تھا، کم از کم وہاں اس کی یونیورسٹی فیلو تو تھے۔ اب فیصل آباد جیسے شہر میں فیملی کے ساتھ پورے 5 دن بندے رہنے کی تو کسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے زین کو اپنی پریشانی بتانے کے لیے گھر بلایا تھا، اور وہ بجائے کوئی حل نکالنے کے مزے سے 32 کے 32 دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ ہنسنا بند کرو گے کہ اب ایک تھپڑ رسید کروں تمہیں؟ کیف نے اب کی بار جھنجھلا کر کہا تھا۔ تم ایسی شکل بنا کر کھڑے ہو گئے تو اور کیا کروں گا؟ ارے بھائی، ایسی فلمی سچویشن تمہیں یوں پریشان ہونے کی بجائے انجوائے کرنا چاہیے۔ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جیسا منظر ہوگا، فیصل آباد کے لہلاتے کھیت اور سمرن جیسی لڑکی، اور وہ گانا تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، سترہ رابعہ ثنا انم کے پیچھے فضول میں خوار ہوئے ہم۔ بکواس بند کرو، اپنی بھی میری لسٹ میں شامل کر رہا ہے۔ تجھے پتا ہے مصیبت کس بات کی ہے؟ خالص عورتوں والا ماحول ہوتا ہے شادی کے گھروں میں، اور ہمارے فیصل آباد کے رشتہ داروں سے تو میں کوئی 10-12 سال بعد ملنے والا ہوں۔ بچپن میں جایا کرتے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ ایسی درگت بناتے ہیں وہاں کے لوگ، سیدھی بات کرو جواب الٹا۔ ہاں، ویری جگت باز پیپل، ہاں۔ زین نے انگلی کو ہوا میں جھلاتے ہوئے تاکید کی۔ ایسے اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی کام ہے سب کو۔ میری پریشانی کی بڑی وجہ اس شہر میں 5 دن رہنا ہے۔ یہ شادی اور فیملی ساتھ نہ ہوتی تو لڑکی کا چکر نپٹا کر آرام سے لاہور نکل جاتا۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ تو اب بھی کیا مشکل ہے لڑکی دیکھنا اور آنکھ بچا کر نکل جانا لاہور؟ زین نے چٹکی بجا کر حل پیش کیا۔ نہیں یار، تو نہیں سمجھے گا، وہاں کوئی شادی ختم ہونے سے پہلے جانے نہیں دے گا۔ پھوپھی خالہ مالا مومانیوں شامیوں، پتہ نہیں کون کون سے رشتہ دار اکٹھے ہوں گے۔ خیر سے امی کی خالہ ذات کی لاسٹ والی بیٹی کی شادی ہے تو اس نے پورے خاندان مدعو کیا ہے۔ مجھے تو سب سے تعارف میں ہی بدہضمی ہو جائے گی۔ کیف نے بدمزہ چہرہ بنا کر اصل پریشانی بیان کی تھی۔ ہاں یہ تو فیکٹ ہے، پر میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، زین نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ تم سے مدد مانگی کس نے ہے؟ کیف نے ناک بھینچی۔ تو تب سے رو کیوں رہے ہو میرے سامنے؟ کمینے، اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہوں بس، اور تو تب سے کیا کر رہا ہے؟ کوئی حل بتانے کے منہ پھاڑ کر ہنسے جا رہا ہے۔
تو اور کیا کروں بھائی، اب یہ تمہارا خالص فیملی میٹر ہے۔ زین نے کندھے اچکائے تھے۔ کچھ تو کر، یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے جھنجھلا کر چھت کی دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں بس یہی سننا باقی تھا۔ او بھائی ابھی تو اسے صرف دیکھنے جا رہا ہے۔ زین نے ہاتھ نچا کر جتایا۔ تو جا رہا ہے یا دھکے دے کر نکالوں؟ کیف نے آگے بڑھتے ہوئے دھمکی دی تو وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ جا رہا ہوں، تمہارا زور نہ صرف مجھ معصوم پر چلتا ہے، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ شرٹ کے کالر کو درست کرتا ہوا نروٹھے پن سے آگے بڑھا اور ایک دم پلٹا۔ ایک سگریٹ تو دو، دکانیں بند ہو گئی ہوں گی۔ کیف نے ابرو اچکائے۔ کمینگی ختم ہے تم پر، ویسے کھلی بھی ہوتی تب بھی مانگتا۔ کیف نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کا پیکٹ باہر نکالا۔ اڑا لے بچوں میری غربت کا مذاق، انشاءاللہ میری بھی جاب لگے گی۔ ذہن نے سگریٹ منہ میں دباتے ہی تڑیل گئے۔ او پلیز جا یار، سونا ہے مجھے، صبح 7 بجے کی ٹرین ہے۔ ہاں جا رہا ہوں، نیند پوری کر، چہرے پر روب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وہ جاتے جاتے مفید مشورے دے گیا تھا، جبکہ وہ اب کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جانا تو ہر حال میں تھا، بس الجھن وہاں کے ماحول سے اور اتنے دن کے قیام سے تھی۔ حفظہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سامنے بیڈ کا منظر دیکھ کر آنکھیں غصے سے سکڑ گئیں۔ زوہا سکون سے اس کے بیڈ پر پاؤں پسارے لیٹی تھی، کانوں میں ہینڈ فری گزار رکھی تھی اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ ان لوگوں کو لاہور سے فیصل آباد پہنچے 5 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ تب سے اس کے کمرے میں بند موبائل سے چپکی ہوئی تھی۔ حفظہ نے اس کے استری شدہ کپڑے جو اس کے بازوؤں پر لٹک رہے تھے ایک طرف رکھے اور تیوریاں چڑھائی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیف کی فیملی اسٹیشن پہنچ چکی ہے اور شعیب اب ان لوگوں کو لینے گیا ہے۔ اٹھ جاؤ، اب کیا منہ پھاڑ سر جھاڑ لیٹی رہو گی؟ شعیب لینے گئے ہیں، وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اسٹیشن پر۔ حفظہ نے متوجہ کرنے کے لیے غصے سے اس کا بازو ہلایا تو کانوں میں ہینڈ فری ہونے کے باعث وہ قدرے اونچی آواز میں بولی، تو کیا اٹھ کر تھوڑا تیار شیار ہو جاؤ بے وقوف لڑکی، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ حفظہ نے انگلی تانے تنبیہ کے انداز میں کہا تھا، نو فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ پرسکون لہجے میں تصحیح کی۔ وہ تہنوز اسی حالت میں لیٹی تھی۔ سب کے دماغ نہ تمہاری طرح الٹے نہیں ہوتے، کپڑے استری کروا دیے میں نے۔ اٹھا جا اور میری ماں، اٹھا جا اب میری ماں تو تم لگ ہی رہی ہو میری اس وقت۔ جس نے پسند کرنا ہے اسے حلیے میں کرے نہ، ویسے بھی میرے رات کے فنکشن سے پہلے تیار نہیں ہونا۔ کون بار بار میک اپ کرے پھر اتارے پھر کرے؟ بھائی پمپل نکل آتے ہیں اور میرا ٹف فاؤنڈیشن بھی آخری سانسوں پر ہے، بس یہ 3 فنکشن بڑی مشکل سے نپٹائے گا۔ تو میک اپ کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ چہرہ دھو لو، کنگھی کر لو، جب سے آئی ہو بس پوستیوں کی طرح لیٹی ہو، اور کان کھول کر سن لو میرے ساتھ، کام شام میں ہاتھ بٹاتی رہنا۔ آخری جملہ حفظہ نے گھورتے ہوئے تحکم میں ادا کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے ٹیک اٹھا کر سیدھی ہوئی تھی، چہرے کے تیور اور بدمزہ ہو گئے تھے۔ چلو اب یہ ہاتھ بٹانے والا کیا سین ہے؟ اچھے سے جانتی ہوں میں مجھے تمہاری سانس کی گھوری سے کتنا ڈر لگتا ہے، بنتا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ یاد نہیں جب وہ میرے ہاتھ سے گر کر پلیٹ ٹوٹی تھی، تمہاری سانس کا بس نہیں چل رہا تھا، سڑا لگا کر میرا سارا خون چوس لے، اسٹرا لگا کر میرا سارا خون چوس لے۔ حفظہ نے خائف نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ آہستہ بات کرو، ہر وقت ٹر اور سین یہ ہے کہ کیف کے رشتے کے چند اور امیدوار نکل آئے ہیں، تم آگے آگے رہو گی تو ان کی نظروں میں رہو گی۔ حفظہ کے جواب پر اس کے چہرے کے تیور بگڑ گئے تھے۔ کیا عجیب ہے سب یہاں، مطلب کیف نہ ہو گیا کوئی ٹرافی ہو گئی؟ میں بتا رہی ہوں میں ایسا کوئی نمبر شمبر بنانے والی کام نہیں کروں گی۔ آیا بڑا مجھے سلیکٹ کرنے والا، میں سلیکٹ یا ریجیکٹ کرنے آئی ہوں۔ اس نے گردن اکڑائی اور چھوٹی سی ناک غرور سے چڑھائی۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اچھا رشتہ روز روز نہیں ملتا۔ حفظہ نے خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ حفظہ، زوہا کہاں ہو دونوں؟ ثریا بیگم کی ہانک پر وہ چھلانگ لگاتے جیسے انداز میں بیڈ سے اتری تھی۔ لو آ گئی اصل والی ماں، اب تو اٹھنا ہی پڑے گا۔ کپڑوں کی شکن درست کرتی وہ اپنے استری شدہ کپڑوں کی طرف بڑھی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ عجیب نمونہ لڑکی ہے، اتنا ستاتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ ثریا کی کرخت آواز اسے اپنے عقب سے سنائی تھی۔ وہ کمرے میں آ چکی تھی، گود میں حفظہ کے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی، جو بکھرے بال اور الجھے حلیے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا بس جا رہی ہوں تیار ہونے۔ اس سے پہلے کہ ثریا بیگم اسے مزید ڈانٹتی، اس نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کیا اور پھر منہ بسوڑ کر جوڑا دیکھنے لگی۔
कत्थई रंग का खद्दर का जोड़ा हिफ्जा ने अपनी पसंद से इस्त्री किया था, जिसकी कमीज घुटनों से लंबी और कैपरी टुकनों से नीचे आता था। हाँ, एक बात बता दो, मुझे पसंद ना आया तो साफ इनकार। इसने कपड़ों से निगाह उठाए जैसे दोनों को धमकी दी। सुरैया बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। देखा देखा, ऐसे कौन पीती है ये लड़की मेरा। इन्होंने बेबसी से हिफ्जा की तरफ देखा और अपना दुखड़ा रोया। ये अल्फाज लड़के वालों के सामने मत कह दीजिएगा। खून चुड़ैलें पीती हैं। अब वो अपने इकलौते बेटे को चुड़ैल से तो हरगिज़ नहीं ब्याहेंगे। वो मज़े से जवाब दे रही थी। सुरैया ने सर पीट लिया और फिर बेचारगी से हिफ्जा की जानिब देखा। सर दर्द की कोई गोली है? फैसलाबाद तो काफ़ी डिवेलप हो गया है। कैफ ने खिड़की से बाहर निगाहें जमाए ड्राइविंग सीट पर बैठे शोएब को मुखातिब किया। वो शुमाइला और दादी के साथ गाड़ी की पिछली निशिस्त पर बैठा था, जबकि अमान अहमद शोएब के साथ अगली निशिस्त पर थे। गाड़ी स्टेशन से निकलकर अब घर की तरफ रवां दवां थी। हाँ, तो बैकवर्ड कब का था? बस आसपास गांव ज़्यादा थे। शोएब ने मुबहिम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इसने सर इस बात में हिलाकर अहंकार भरा। लगता है बहुत अरसे बाद फैसलाबाद आए हो। तुम तो वैसे लाहौर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे ना, कभी चक्कर ही नहीं लगाया फैसलाबाद का? इतना नज़दीक तो है। शोएब ने बैक मिरर में देखते हुए जवाब दिया। नहीं शोएब भाई, कोई मौका ही नहीं मिला। मोबाइल देखते हुए जवाब दे रहा था। जहाँ कुशादा जदीद सड़कें कहीं से भी किसी बैकवर्ड शहर की नहीं लग रही थी। अच्छा, अब तो मोटरवे ने रास्ता और कम कर दिया है। बस यूं समझो ये लाहौर के साथ जुड़ ही गया है। ओह ओह, इसने सत्ताईशी अंदाज में लब निकाल कर कंधे उचकाए। खालू, आप लोग ट्रेन से क्यों आए हैं? इस्लामाबाद का भी तो बहुत कम फासला है, गाड़ी पर आते तो। शोएब अब अमान अहमद से मुखातिब थे। बस बेटा, अब लंबी ड्राइव नहीं होती मुझसे। अमान अहमद ने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया। तो कैफ को दे ना गाड़ी। मैंने तो बहुत कहा, हौसला नहीं पड़ता इनका। गाड़ी बहुत लाडली है इनकी। अमान अहमद के बजाय कैफ ने इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। इसने बहुत कहा था वो उनको बाय रोड ले चलता है, लेकिन मजाल जो रजा अमान अहमद रजामंद हुए हों। अब ऐसी भी बात नहीं, बरखुरदार गाड़ी की हालत भी अच्छी नहीं है। और दूसरा, अम्मी से कहाँ बैठ कर सफ़र होता है? अमान अहमद ने फ़ौरन जवाबी वार किया था। जी जानता हूँ। कैफ ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ बस इतना जवाब दिया, देने पर इक्तफा किया और एक नज़र निढाल सी दादी पर डालकर फिर से खिड़की के पार देखने लगा। और कैफ जनवरी कैसा है? जॉब ठीक चल रही है? गाड़ी के गर्म होते माहौल के पेश नज़र शोएब ने मौजू बदल की खातिर फिर से इसे मुखातिब किया। जी माशाल्लाह, सब सेट है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर मुतवज्जा हुआ। गाड़ी अब एक पोश इलाके में दाखिल हो रही थी। वो देखो, स्याह लेदर जैकेट वाला है। हिफ्जा ने इसके कंधे को हल्का सा टहोका और कान में सरगोशी की। आने वाले 4 मेहमानों में 2 औरतें और 2 मर्द थे, जिसमें से जवान वही था। तो मतलब हिफ्जा को बताने की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त लाउंज में जमघट्टा लगा था। कल शाम को मेहंदी थी तो दूर दराज के मेहमान पहुंच चुके थे। वो सोफे के पीछे हिफ्जा की ताकीद में सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए खड़ी थी। मोहतरम पीठ मोड़े किसी से बगल गिर थे और वो अब उसके पलटने की मुंतजिर। और फिर इसने रुख फेरा। कैफ अमान। इसकी आंखें फैल गई थी और दूसरी तरफ वो भी ठिठक कर मुंजमद हुआ। और फिर चंद सेकंड के तवक्कुफ से लबों में हल्की सी जंबिश हुई। बटर स्कॉच। 3 साल पहले के तमाम मनाजिर एक फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर घूम गए थे। वो बादल नखास्ता पलटी, गाल और कान तपने जैसा एहसास अच्छी तरह महसूस हो रहा था। सब मेहमानों के झुरमट में से गुजरते हुए वो भी कैफ अमान की निगाहों को खुद पर महसूस कर सकती थी। तेज तेज ढक बढ़ता लाउंज से निकलकर सीढ़ियां पर लांघती। एक सेकंड में वो हिफ्जा के कमरे में खड़ी थी। सांस इतना तेज चलने पर बुरी तरह फूला हुआ था। इसे वहां से जाते हुए हिफ्जा देख चुकी थी। इसके अंदाजे के ऐन मुताबिक पूरे 3 सेकंड के बाद वो भी कमरे में थी। तुम यहाँ क्यों चली आई हो? खुद तो पागल हो, अब हमें भी पागल करने पर तुली हो? वो दांत पीसते हुए। पागल नहीं हूँ, इसलिए अंदर चली आई हूँ। मुझे इस लोफर लफंगे से हरगिज़ शादी नहीं करनी। बिना किसी तमहीद के बम ब्लास्ट किया। अरे दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? किसको लोफर लफंगा कह रही हो? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए ये सब कह रही हूँ। और तो और मुझे देखकर इस कैफ का दिमाग भी दुरुस्त हो गया होगा। सुलग कर जवाब दिया। क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? साफ साफ बताओ। हिफ्जा जो तब से कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी, सुंझलाकर मुस्तफसर हुई। साफ साफ ये कि मौसूफ को मैं जानती हूँ, एक नंबर का लुच्चा इंसान है। यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर थे जनाब, और वो कौन सी लड़की नहीं होगी जो इन पर नहीं मरती होगी। और ये जनाब, इनके तो काम ही निराले थे। पूरे 6 माह मेरे पीछे भी जुट्टे चिट खाए
اور جب میں نے گھاس نہیں ڈالی تو میرے ہی گروپ کے لڑکی رابعہ کے ساتھ عشق معاشقہ چلا لیا۔ وہ تو پھٹ پڑی تھی اس کی اس گھور افشانیوں پر۔ سامنے کھڑی حفصہ کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی، ویسے بھی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلی جاتی۔ حفصہ نے فوراً منہ بند کیا، جبکہ آنکھوں میں حیرت کا سمندر اب بھی ٹانٹے مار رہا تھا۔ وہ اب صرف گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے برسوں کا غصہ ضبط کر رہی ہو۔ چند منٹ گہری تعسف میں لپٹی۔ خاموشی کے بعد حفصہ کی آواز سنائی دی، ویسے ایک بات کہوں، ایسی بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے یہ۔ سبھی لڑکے کالج یونیورسٹی لائف میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لڑکوں کی شادی سے پہلے کتنے کتنے چکر ہوتے ہیں۔ اب تمہارے شعیب بھائی تو خود مجھے ہنس ہنس کر اپنے کالج اور یونیورسٹی کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ حفصہ نے تو جیسے جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ وہ بنا کر چند قدم آگے ہوئی تھی۔ کیا کیا کیا؟ تو تم وہ سب سن لیتی ہو آرام سے؟ تو پاگل، وہ تو بس وقت گزری ہوتی ہے۔ اصل محبت تو ہر مرد اپنی بیوی سے ہی کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہ ہی وقت گزاری اگر ہم لڑکیوں نے کی ہوتی تو پھر کیا کہتے کہ یہ مرد حضرات کی جی لڑکی کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، لڑکی کا ماضی داغدار ہے، یہ وہ بلا بلا۔ ایک تو اس کے انوکھے دلائل۔ حفصہ جو کچھ کہنے ہی جا رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ اور تمہاری بہت مہربانی، تم یہ مجھے حاتم طائی اور مدر ٹریسا بننے کے مشورے نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ تم نے شعیب بھائی کی ساری بےغیرتیاں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوں گی، میں نے ان صاحب کے سارے لوفری کے ریکارڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں۔ میں اس جیسے شخص سے شادی کرنا تو دور، ان جیسوں کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک جھٹکے میں بات ختم کیے، اب بازو سینے پر لپیٹے پرعزم کھڑی تھی۔ حفصہ دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے، جاؤ جا کر امی اور ابو کو بتا دو۔ چہرے کا رخ موڑ کر دو ٹوک فیصلہ کیا۔ اگلے کچھ سیکنڈ تک دوسری طرف سے کوئی بھی پیش رفت نہ ہونے پر اس نے ذرا سمکے سے حفصہ کی طرف رخ موڑا، جو بیچارگی کے تمام ریکارڈ توڑے رونی صورت بنائے کھڑی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو مسکین صورت بنا کر؟ پلیز مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی قربانی کی توقع مت رکھنا۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، مگر اپنی زندگی میں آنے والا واحد مرد لوز کریکٹر برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کو ہوا میں پھیرتے ہوئے قطعیت سے کہا اور سختی سے لب بھینچ لیے۔ زوہا دیکھو، میرے سسرال کا معاملہ ہے، تم ایسے اس سے ملے بنا انکار کرو گی اور یہ وجہ بتاؤ گی کہ بلا وجہ کا تماشا بنے گا۔ تم اس سے ایک دفعہ چپ چاپ مل لو، پھر بے شک انکار کر دینا پلیز میری خاطر۔ پرور کچھ نہیں، پلیز میرے لیے بہن ہو نا میری، ایسے تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے نا میری ساس کیسی ہیں۔ اب چلو باہر خاموشی سے سب سے ملو۔ حفصہ نے ملتجی لہجے میں گزارش کی۔ وہ یوں ہی چہرے پر سلوٹے ڈالے کھڑی اسے گھور رہی تھی اور پھر حفصہ کی مسکین صورت پر رحم آ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی ساس تو ویسے ہی ہٹلر بن کے ریکارڈ توڑ رکھے تھے، اور اب اگر وہ ایسا کچھ کرتی ہے تو یہ معاملہ بھی ساری عمر کے لیے حفصہ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ چلو نا، کیا سوچ رہی ہے؟ چلو سب انتظار کر رہے ہیں۔ حفصہ نے اس کے بازو تھام کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ رکو، یہ یاد رکھنا میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے رک کر انگشت دکھاتے ہوئے اس سے باور کروا رہی تھی۔ ہاں بابا، سب پتہ ہے، اب چلو۔ وہ قریباً دھکا دیتی ہوئی اسے کمرے سے باہر لے جا رہی تھی۔ یہ زوہا ہے، میری چھوٹی بیٹی۔ ثریا نے اسے بازو سے تھام کر آگے کرتے ہوئے تعارف کروایا، اور سامنے کھڑی خاتون تو جیسے اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئی اور پھر والیانہ پن سے اپنی نشست پر سے اٹھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیٹے میرے پاس آ کر بیٹھو۔ محبت سے اس کا بازو تھامے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ لاؤنج میں اب پہلے سے رش قدرے کم تھا، مگر وہ چاروں مہمان، حفصہ کی ساس، شعیب، آفتاب، ثریا اور داؤد، اب بھی وہیں پر تھے، اور کیف کو تو جیسے کسی سانپ نے سونگھ لیا تھا۔ وہ ہونک بنا اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اب صوفے پر دو خواتین کے درمیان میں سینڈوچ بنی ہوئی تھی۔ ایک کیف کی والدہ ماجدہ شمائلہ بیگم تھی، اور دوسری ضعیف خاتون غالباً اس کی دادی تھی۔ شمائلہ تو اسے ایسی محبت لوٹاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے بس نہیں چلاتا اس کی واری صدقے چلی جاتی۔ حسین تو وہ تھی ہی، مگر اس وقت کتھئی رنگ کے جوڑے میں اس کا دمکتا روپ غضب ڈھا رہا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ شمائلہ نے دو انگلیوں میں اس کی ٹھوڑی تھام کر والیانہ لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک، زوہا نے بمشکل گھٹی آواز میں جواب دیا۔ ماشاء اللہ بیٹے، آپ تو بہت پیاری ہو، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ شمائلہ نے فرتے جذبات میں اس کے گداز سفید ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زوہا نے پہلو بدل کر سامنے کھڑی حفصہ کو گھورا، جو اب بھی مسکین صورت بنائے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ امی جی، یہ ہے زوہا۔ شمائلہ نے اونچی آواز میں اس کے بائیں طرف بیٹھی ضعیف خاتون سے اس کا تعارف کروایا، شاید وہ اونچا سنتی تھی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ دادی نے کان پر ہاتھ رکھے مستفسرانہ
اس سے بھی اونچی آواز میں کہا تھا۔ ارے دادی، میں کہہ رہی ہوں یہ ہے وہ لڑکی زوہا۔ شمائلہ نے آواز کا درجہ اور بڑھایا تو وہ سٹ پٹا گئی، کیونکہ دادی کا تو پتہ نہیں انہیں سنائی دیا ہوگا یا نہیں، البتہ اس کے کان کے پردے ضرور سن ہو گئے ہوں گے۔ زوہا، دادی نے بآواز بلند اس کا نام بگاڑا۔ ارے نہیں امی جی، زوہا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اچھا اچھا، سوہا، اپنے کیفی کی دلہن۔ دادی نے اس کا چہرہ دونوں اطراف سے اپنی بوڑھی ہتھیلیوں میں دبوچ کر کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ چاروں طرف سے کہکوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ زوہا نے ناک پھیلا کر حفظہ کو گھورا، جو آنکھیں باہر نکالے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے سانس اندر اڑے لی۔ ہاں جی، کیوں نہیں، انشاءاللہ، اللہ زبان مبارک کرے آپ کی، اپنے کیفی کی ہی دلہن بنے گی۔ دیکھیں، بتائیں کیسی لگی آپ کو؟ شمائلہ نے اونچی آواز اور اونچی کی تھی۔ اسے لگا اب اگر مزید ان کی گفتگو جاری رہی تو وہ مزید اپنی قوت سماعت کھو بیٹھے گی، مگر حفظہ کی مسکین صورت اور آنکھوں کے اشارے اسے کسی بھی قسم کی پیش قدمی سے روک رہے تھے۔ ماں صدقے، بہت سونی کڑی ہے، چند ٹوٹا پورا میرے کیفی واسطے ہی بنی ہے۔ دادی نے اس کے سر پر اس زور کا پیار دیا کہ نہ صرف سر سے دوپٹہ اتر گیا بلکہ بال بھی بکھر کر چہرے پر الجھی لٹیں پھیلا گئے۔ اس نے دوپٹہ درست کرنے کے لیے جیسے ہی نگاہیں اٹھائی تو سامنے بیٹھے کیفی کی نگاہوں سے جا ملی۔ وہ دم سادے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زوہا نے فوراً سپاٹ چہرہ بنا کر نظروں کا ارتکاز بدلا۔ لو جی، امی جان نے تو اپنی پوت بہو اپروو کر دی۔ شمائلہ نے ہنستے ہوئے شگوفہ چھوڑا۔ باقی لوگ بھی ساتھ مل کر چہک رہے تھے۔ ایک وہ تھی جس کا دل چاہ رہا تھا اٹھے اور بھاگ جائے یہاں سے۔ بیٹے جی، یہ کیف کی دادی اماں ہیں۔ شمائلہ نے بڑے رسان سے اب دادی کا تعارف اس سے کروایا۔ اس نے بمشکل لبوں کے کنارے پر زبردستی کی جھوٹی مسکان سجا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بیگم صاحبہ، پہلے اسے کیف کا تو بتا دیں، وہ کون ہے؟ امان احمد نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ سب پر پھر سے ہنسی کا دورہ پڑا۔ اس نے موقع پا کر ایک بار پھر حفظہ کو گھورا۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا مصیبت ہے، یہ سب ختم کرواؤ جلدی۔ ارے اسے کیف کا پتہ ہی ہوگا، کیوں بیٹے؟ شمائلہ نے محبت سے اس کی تھوڑی ٹھام لی۔ جی، بہت اچھی طرح۔ اس نے دانت پیسے اور پھر سے زبردستی کی جھوٹی مسکان سجا لی۔ بیٹے جی، میں اس نالائق کا پاپا ہوں۔ امان احمد نے خوش اخلاقی سے اپنا تعارف خود کروایا تھا۔ اس نے سر جھکانے پر اکتفا کیا۔ زبردستی کی مسکان سجائے رکھنے پر چہرے کے پٹھوں کے دکھنے کا احساس ہونے لگا تھا۔ بیٹے جی، کس سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے آپ نے؟ امان احمد نے مٹھاس بھرے لہجے میں پہلا سوال کیا۔ دل تو چاہا کہہ دے اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں محترم میں کس مضمون میں، کس سن میں اور کس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟ جی، میں نے اکنامکس میں ماسٹر کیا ہے۔ ارے واہ، یہ تو مضمون بھی ملتے ہیں دونوں کے۔ امان احمد نے بانچیں کھلائیں۔ سب کی ہنسی کا فوارہ پھر سے پھوٹا۔ کھی 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 چاروں طرف گونج اٹھی۔ سب لوگ اسی سچویشن سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے اور وہ الاؤ بن کر دہک رہی تھی۔ جی، اور بھی بہت کچھ ملتا ہے میرا آپ کے بیٹے سے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا اور پھر خونخوار نگاہوں سے حفظہ کو گھورا۔ وہ فوراً اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے گڑبڑا کر آگے بڑھی۔ آنٹی جی، اب آ جائیں، فریش ہو جائیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، کھانا لگ رہا ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حفظہ کی بات پر باقی لوگوں نے بھی تاکید میں سر ہلایا تو اس نے جیسے شکر کا سانس لیا۔ چلیں بیٹا، آپ بھی کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ شمائلہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پیشکش کی۔ اس کا دل چاہا کھڑی ہو کر پوری قوت سے چلائیں۔ نہیں، اب بس اور نہیں۔ نہیں آنٹی، میں کھا چکی ہوں، آپ کھائیے۔ وہی زبردستی کی مسکان سجائے ملائم لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ نگاہ ایک دفعہ پھر سے کیف کی نگاہوں سے جا ملی، جو ہونٹوں پر کلائی کی صورت ہاتھ رکھے اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی جذب ہو کر نگاہیں بدلی۔ بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، لگتا ہے موصوف ان 3 سالوں میں بھی وہ بھی پھلانگ چکے ہیں۔ اب سب لوگ کھانے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ اس افراتفری میں کھسک لینا غنیمت تھا اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ نظر بچا کر حفظہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اپنی پشت پر کسی کی چور نگاہیں اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ کینچی کی صورت رکھے وہ پھر سے حفظہ کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا اور مخروطی مخملی انگلیاں ٹھکا ٹھک پیغام ٹائپ کر رہی تھی۔ اسکرین پر ندرت کا واٹس ایپ پیغام باکس کھلا ہوا تھا اور موبائل کی روشنی اس کے سپاٹ اور سرخ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نو وے، کسی صورت نہیں۔ انکار کی چوتھی ریزن ایسی سولیڈ ہے کہ تم سنو گی تو تمہارا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ ہیں ایسی کیا ریزن ہے؟ ندرت کی طرف سے حیرت کے ایموجی کے ساتھ پیغام آیا۔ تمہیں پتہ ہے کیف کون سا کیف نکلا؟ اس نے پیغام ٹائپ کر کے غصے سے لب بھینچے۔ کون سا کیف؟ امان ہے یہ؟
دوسری طرف سے ایک ساتھ پھٹی آنکھوں والا کتنے ہی ایموجی اسکرین پر آئے تھے۔ وہ اب لب بھینچے اس کے اگلے پیغام کا انتظار کر رہی تھی اور 1 سیکنڈ کے بعد اس کا پیغام آیا تھا۔ ارے نہ کر یار، وہ تمہارا سینئر، وہ رابعہ والا؟ جی بالکل وہی رابعہ والا لوفر لفنگا۔ ناک کھینچ کر پیغام ٹائپ کیا۔ اف، دنیا کتنی چھوٹی ہے یار، مطلب تو یہ یہاں ہے تو رابعہ کہاں ہے پھر؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ وہ منہ چڑھانے والے ایموجی بھیجا، جبکہ اپنا چہرہ بھی ویسے ہی تاثرات پیش کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ تو بڑا کہتی تھی، کیف یہ کہتے ہیں، کیف وہ کہتے ہیں، کیف تو اپنے گھر والے بھی راضی کر لے، کیف نے تو اپنے گھر والے بھی راضی کر لیے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیف جیسے لوفر ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی خوبصورتی کے جال میں لڑکی کو پھنساتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آئی ہیٹ دس ٹائپ آف بوائز۔ کہتے ہی سرخ شکل والے ایموجیز بھیجے۔ تو تم نے بتا دیا پھر افزا آپی کو؟ جی بالکل بتا دیا، مگر وہاں تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ بقول محترمہ کہ یہ کوئی بگ ایشو نہیں ہے، اس عمر میں ہر لڑکا ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو صاف کہا ہوتا ہوگا، لیکن میرے والا ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور یہ کیف امان یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ اس نے گردن اکڑائی۔ چلو اچھی بات ہے، پھر سمجھ آ گئی کیا آپی کو؟ اتنی سمجھدار ہوتی تو 28 سال کی عمر میں 3 بچوں کی اماں ہوتی کیا؟ کہہ رہی ہیں میرے سسرال کا معاملہ ہے، پلیز کوئی تماشا مت کریٹ کرنا، چپ چاپ لڑکے سے مل لو پھر انکار کر دینا۔ ایک آئی برو اٹھانے والے ایموجی بھیجا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کہنا تھا؟ اس کی مسکین شکل پر ترس آ گیا۔ ماں جائی جو ہوئی، حفظہ کی لٹ ساز کا ڈر نہ ہوتا تو سب کے سامنے بے نقاب کر دیتی، بے نقد سناتی۔ تو اب ملنے کے بعد انکار کرو گی؟ ذرا پوچھنا تو اس سے رابعہ کو کیوں چھوڑا؟ میں کیا، وہ بھی انکار کرے گا؟ اچھے سے یاد ہوگا جناب کو سب کچھ جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، پاس سے گزرتی تھی تو سہم کر راستہ بدل لیتا تھا، اور میں کیوں پوچھتی پھروں اس کی ہوتی سوتی رابعہ کے بارے میں؟ میری طرف سے باہر میں جائیں دونوں۔ اس کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہو گئے، غصے سے سن کے بٹن پر انگوٹھا مارا۔ ہاں ہاں ہاں، تم بھی نا بس، بیچارہ اتنا سفر کر کے آیا اور آگے سے لڑکی کون نکلی تم؟ کہتے ہی منہ کھول کر ہنستے ہوئے ایموجیز کے ساتھ پیغام ابھرا۔ ندرت کے پیغام پر اب کی بار اس کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے بیچارے کی کیا حالت ہو رہی ہوگی اس وقت۔ وہ اب ہنسی دباتی اگلا پیغام ٹائپ کر رہی تھی، اور اب یہ بات تو گھنٹوں چلنے والی تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اپنا ریویو لازمی دیا کریں۔ تو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔